عائشہ یونیورسٹی کی بہت سادہ لڑکی تھی جو لڑکوں سے بہت کتراتی تھی۔ پھر بھی اس کی ارمان سے دوستی ہو گئی جو رفتہ رفتہ محبت میں ڈل رہی تھی اور اس کے سوا ہر لڑکے سے دور رہتی تھی۔ ارمان یونیورسٹی کا سب سے خوبرو نوجوان تھا۔ اس کی دوستی بہت سی لڑکیوں سے تھی جو بات عائشہ کو ناگوار گزرتی تھی۔ وہ شام ارمان کی سالگرہ کی تھی۔ اس کے سب دوست آئے ہوئے تھے۔ عائشہ بھی اچھے سے تیار ہوئی اور ایک چادر اوڑھ لی کہ وہاں بہت لڑکے ہوں گے۔ سب نے ارمان کو بہت قیمتی تحائف دیے۔ عائشہ نے بھی ایک پرفیوم پیک کیا اور ارمان کو تھمایا۔ ارمان نے دیکھا تو اس میں ایک کاغذ بھی تھا جس میں لکھا تھا، ارمان میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کی وفادار رہوں گی۔ یہ سب پڑھ کر ارمان اونچا اونچا ہنسنے لگ گیا۔ سب ادھر متوجہ ہو گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ مجھے اپنے لیے ایک ماڈرن آزاد خیال لڑکی چاہیے۔ تم اتنی بڑی چادر میں اف، مجھے تو امیجن بھی نہیں ہو رہا۔ لائک سیریسلی؟ عائشہ کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ نہیں اپنانا تو الگ سے منع کر دیتا، یوں سب کے بیچ ذلیل نہ کرتا۔ 4 سال گزر چکے تھے۔ ارمان نے کسی سے شادی کر لی تھی۔ آئے دن ان کے جھگڑے ہونے لگے۔ ایک دن ارمان کے ایک دوست نے اس کی دعوت کی۔ گھر کی ہر چیز نفاست سے سجی ہوئی تھی۔ واہ یار! ارمان صوفے پہ بیٹھ کر گھر کا جائزہ لینے لگا۔ ہاں جی، میری مانو کا کمال ہے، احمد مسکرا کر بولا۔ کھانا کھاتے وقت ارمان پھر بولا، عرصہ ہو گیا گھر کا لذیذ کھانا کھائے، تمہاری بھابھی کو پارٹی سے فرصت نہیں ملتی۔ احمد کہنے لگا، مانو مجھے باہر کا کھانا نہیں کھانے دیتی، انفیکٹ لنچ بھی ڈرائیور کے ہاتھ بھجواتی ہے بچوں کی طرح۔ تھکا ہوا گھر آتا تو اس کی مسکراہٹ میری ساری تھکن اتار دیتی ہے۔ ارمان حیران ہو کر بولا، ملوا یار بھابھی سے۔ احمد سر ہلا کر بولا، نہ یار، وہ میرے دوستوں کے سامنے نہیں آتی۔ ارمان دانت پیس کر منہ میں بولا، ایک میری بیوی ہے جو میرے دوستوں میں گم رہتی ہے۔ کھانے کے بعد احمد ارمان کو سیڑھیوں کے پاس لے گیا۔ دیوار پہ لگی تصویر دیکھ کر ارمان کا سر چکرا گیا۔ یہ تو عائشہ! احمد مسکرا کر بولا، ہاں عائشہ، پیار سے مانو کہتا ہوں، یہ مجھے بلی جیسی لگتی ہے۔ ارمان کا وہ سالگرہ کا دن یاد آ گیا۔ احمد بھی اسی پارٹی پہ آیا ہوا تھا۔ وہ جان گیا تھا عائشہ کتنی ہیرا لڑکی ہے۔ ارمان کا سر چکرانے لگا۔ اس نے تیزی سے باہر قدم بڑھا دیے۔ گھر پہنچا تو اس کی بیوی کزن کے ساتھ شیشہ پی رہی تھی۔ واش بیسن کے پاس جا کر اس نے زوردار مکہ شیشے پر دے مارا۔ اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا تھا مگر اندر لگی آگ کم نہ ہو رہی تھی۔ وہ انمول ہیرا وہ کھو چکا تھا۔ ارمان کا اب ارمان ہی رہ گیا تھا عائشہ کے ساتھ کا۔ تھینکس فار واچنگ۔